جیسے ہمارے بعض لوگوں نے عقیدہ بنا رکھا ہے کہ جب چاہو جہاں چاہو اللہ کے رسول کو بلا لو، جھنڈیاں لگا دو، حلوے کی پلیٹیں بنا لو، حضور آ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو کے گاتے بھی آ گئے آ گئے۔ تو پھر اللہ کے ساتھ برابری ہو جاتی، اور اللہ کے ساتھ اگر کسی کو برابری کروں تو وہ شرک ہوتا ہے۔ اللہ ہر جگہ ہے، یہاں اگر اللہ کے رسول ہیں تو میں اونچا بول نہیں سکتا، میں کرسی پہ بیٹھ نہیں سکتا۔ آپ جتنے بیٹھے ہو ایمان سے بتاؤ حضور کو کہاں بٹھاؤ گے؟ میرے گھر میں ایسی جگہ ہے، میرے بازار میں ایسی جگہ ہے، میرے محلے، میرے ملک، میرے شہر میں ایسی جگہ ہے؟ اگر میں مان لوں حضور بازار میں آئے ہوئے ہیں تو پھر اونچی اونچی نعتیں پڑھنا، بیان کرنا، نعرے لگانا۔ قرآن کی آیت پیچھے آپ نے اسی سورت کی 2 جمعے پہلے سنی تھی کہ اللہ تو کہتے ہیں میرے نبی کے سامنے تمہیں اونچا بولنے کی اجازت نہیں ہے، تو بے وقوفوں کا کام ہے جو نبی کے آگے اونچا بولتے ہیں۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ یہ جو قرآن کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو تم میں اللہ کا رسول موجود ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے آج بھی علماء جو ہیں یہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نائبین کے سامنے بھی تمہیں اونچا بولنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں علماء کی بات کر رہا ہوں۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا، توجہ دیں گے تو میری بات سمجھ آئے گی آپ کو، اگر امام کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا، امام کی جوتی کا، زور سے بولو، تسمہ ٹوٹ گیا اور وہ جا رہے ہیں نماز پڑھا کر اور جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا آپ کو نظر آیا، تو عام میں سے 2 آدمیوں نے کہا یار یہ زیادہ امام ہی ہے، جوتی کے تسمے ٹوٹے گئے، مذاق بھی کیا تو تمہاری وہ نماز جو اس کے پیچھے پڑی ہے وہ ساری چلی گئی۔ یہ نائب رسول ہوتا ہے۔ اگر رسول کا مذاق اڑانا جائز نہیں تو نائب رسول کا مذاق اڑانا کہاں جائز؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولًا لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، جس طرح نبی اگر تمہاری باتیں ماننا شروع کر دے جس طرح تم چاہو، تو پھر کارخانہ نبوت چلتا نظر نہیں آتا۔ بین یہی حالت ہوتی ہے کہ اپنے علماء پر، اپنے اماموں پر اپنی باتوں کو زیادہ ٹھونسا نہ کرو۔ اگر اپنی باتیں تم نے منوانا شروع کر دی تو پھر معاملہ نہیں چلے گا۔ اللہ کی ذات پر حیران ہوتے ہیں، قربان جائیں اپنے اللہ کی ذات پر۔ اللہ چونکہ ہمیں جانتے ہیں ہم اندر سے کیا ہیں، باہر سے کیا ہیں۔ یہ بات کرنے کے فوراً بعد اسی آیت میں فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا۔ ایمان کو زور سے بولو، پھر ساتھ ہی فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، میرا اللہ آپ داتری اور رمبی لے کر بیٹھ گیا، کلہاڑی اور کئی لے کے بیٹھ گیا کہ تمہارے ایمان کے درخت کے ارد گرد کفر کے، فسق کے، جھوٹ کی
کوئی جھاڑیاں نہ اگنے پائیں جو تمہارے ایمان کے بوٹے کو خراب کر دیں. میں خود گوڈی کرتا رہتا ہوں کہ تمہارے ایمان کا بوٹا محفوظ رہے.